جو آپ نے بات ابھی کہی، تو سرکار ہمارے جو ہے درود کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جمشید صاحب۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب اب جو ہے پروگرام کا رخ موڑنا چاہوں گا۔ میری اگلی مہمان ہیں ابراہیم، اور مجھے بڑا مختصر سا ان کا تعارف ملا ہے، پر میں اس کو ضرور پریزنٹ کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم کہتی ہیں کہ شی از اے فاؤنڈر آف لارجسٹ گروپ آف ریاض ود the name of سیدات گلوبل with 24,000 followers۔ یہ بہت ایک بڑی فالوورشپ ہے اور ہماری خوش نصیبی۔ ابراہیم اگر آپ موجود ہیں تو اپنے کیمرہ کو آن کر لیجئے، نہیں بھی کرنا چاہیں تو کم از کم مائکرو فون کو ضرور آن کیجئے گا۔ میں آپ کو ابھی ریکویسٹ بھیج رہا ہوں، اور the microphone is over to you. Presenting you ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'm sure, I hope I'm audible. سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ Yes, clearly, ابراہیم. Please continue. جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں ریڈ پاکستان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ جس کاز کو لے کر آگے چلے ہیں، میں اس کاز میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں، اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کاز ہے جس کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آج میں جشن آزادی کے موقع پر سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں یہاں سعودی عرب ریاض میں ہوتی ہوں، اور اپنے آپ کو جس طرح سے مجھ سے پہلے سسٹر شافیہ اور ہماری بہن نورین بھی جو آئی تھی، انہوں نے بھی جو باتیں کی میں ان کے ساتھ ہوں، ان سے بہت زیادہ ایگری کرتی ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے لیے جدوجہد زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا نام بنائیں۔ تو میں بھی ان پاکستانیوں میں سے ہوں، اور اپنے آپ کو بھی پراؤڈ پاکستانی کہتی ہوں کہ میں نے ریاض میں رہتے ہوئے یہاں ریاض کا ہی نہیں، سعودی عرب کا لارجسٹ لیڈیز فورم بنا ہے، جس میں 25,000 لیڈیز ہیں سعودی عرب کی الحمدللہ۔ اور اس کمیونٹی کے لیے میں تقریباً 18 ایئر سے ایز موٹیویشنل اسپیکر، ایز سوشل ورکر، ایز لائف کوچ، ایز ایونٹ پلانر کام کر رہی ہوں یہاں پہ میں، اور بائی پروفیشن میں آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر ہوں۔ آج 14 اگست کے اس پروگرام میں جو مجھے مدعو کیا گیا ہے، جو یہاں کے ہوسٹ ہیں، اور ان لوگوں نے مجھے ایمان کے موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایمان ایک بہت ہی سمپل سا لفظ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوئی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ایمان کو سمجھنا ہے تو آپ کلمے کو سمجھ لیے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع نہیں کروں گی، نہ ہی ان چیزوں پہ بات کروں گی کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا یا انہوں نے کیا نظریے پیش کیے تھے۔ ان سب پہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اپنے نصاب میں، معاشرتی علوم میں بچپن سے یہ باتیں آلریڈی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو قائد اعظم نے کہا، یا وہ تمام لیڈرز جنہوں نے اتنی جدوجہد کر کے یہ پاکستان بنایا، اب پاکستان بن چکا ہے، اب ان تمام نظریوں پر عمل کرنے کا وقت ہے، اور اپنے کردار کو ان نظریے کے اوپر جانچنے کا وقت ہے کہ آیا جو قائد اعظم نے یہ جو نظریے دیے تھے ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور کتنے ہم لوگ جو ہے وہ اترتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ایمان پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ ہمارا جو اسلام حاصل کیا گیا تھا وہ کلمے کے اوپر حاصل کیا گیا تھا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اپنی زندگیوں، میرا آج جو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ سے، یہ ریڈ پاکستان کا، اس کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ہم سب مل کر صرف کلمے کو سمجھ لیں، جو کہ بہت سمپل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی تمام حیاتی صرف کلمے کے اوپر بیس کر دیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو رسول کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اور عمل کے ذریعے جس طریقے سے اس کو کر کے بتایا ہے، اس پر ہم صرف سمپلی اس کو، اسلام کو سمجھنا یا پاکستان کو کس طریقے سے ہم نے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی کہانی کی، بہت بڑے نظریے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو صرف اور صرف سمپل شریعہ کے اوپر ڈالنا ہے، پورا کا پورا قانون جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اسلام پہ اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے پھیلا۔ اسلام تجارت کے ذریعے پھیلا تھا۔ تاجر جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں سچ بولتے تھے، تو لوگ ان سے متاثر ہو کر
اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک اچھا بلوچی ملتا ہے، ایک اچھا سندھی ملتا ہے، ایک اچھا پٹھان ملتا ہے، مگر ایک اچھا جو ہے وہ انسان نہیں ملتا۔ ایک اچھے انسان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، تو ہمیں سب مل کر ایک قوم بن کر کیا کرنا ہے کہ ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر شخص حقوق کی بات کرتا ہے، ہر شخص، جب بھی آپ بھی لوگوں سے ملتے ہوں گے تو پہلا لفظ جو ان لوگوں کے منہ سے ہم لوگ سنتے ہیں وہ کیا سنتے ہیں؟ سب یہ کہتے ہیں یار کوئی ہمیں پاکستان سے کچھ ملا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی حقوق ملے ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ بھائی آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ یا اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حقوق نہیں ملے تو بھائی ہم نے اپنے کتنے فرائض ادا کر دیے ہیں؟ اگر میں سمجھتی ہوں، پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ہم میں سے ہر فرد، ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے شروع کر دے، یقین کریں ہر ایک انسان کو اپنا حق مل جائے گا۔ حق کیوں نہیں ملتا؟ ہم لوگ کیوں روتے رہتے ہیں؟ مسئلہ ہی یہاں پر آتا ہے کیونکہ ہم اپنے جو فرائض ہیں، اپنی ڈیوٹیز ہیں، وہ ادا ہی نہیں کر رہے۔ اسی لیے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر کو، بلکہ زیادہ تر کو، ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں مل رہے۔ میں نے اکثر جو غیر مسلم سے، ہم جیسے یہاں باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، جو غیر مسلم سے ہماری جب بات ہوتی ہے تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے ہر ایک متاثر نظر آتا ہے۔ تو میں بھی اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی، میں نے پوچھا یار تم اسلام کے بارے میں اتنا اچھا نالج رکھتی ہو تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے یہی بات مجھے کہی کہ یار میں اسلام سے تو متاثر ہوں مگر مسلمانوں سے نہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ جملہ بہت، جسے کہتے ہیں میرے جسم پہ گھڑوں پانی پڑ گیا کہ یار اسلام سے متاثر ہیں پر مسلمانوں سے نہیں، ایسا کیوں؟ وہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ کیونکہ ہم مال میں، جب ہم بیچتے ہیں مال میں، یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے، ایک جنرل پرسیپشن ہے جو میں بھی جانتی ہوں اور یہ حقیقت ہے، اور اس کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم آج جو آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان باتوں کی نشاندہی کریں، اس دن کو بھی منائیں، 14 اگست کی آزادی کا دن ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، پر اس پلیٹ فارم کے ذریعے، جو کہ ماشاءاللہ سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں بھی، اپنی کریکشن کریں۔ ہر دفعہ وہ موم بتی جلا دینا ہے ایک جشن آزادی کے موقع پر، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کافی ہے۔ اگر ہر جشن آزادی پر ہم ایک پتھر رکھتے ہیں، ایک نئی اینٹ رکھتے ہیں، ایک نئی بنیاد بناتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہم نے کچھ واقعی کام کیا ہے۔ جو بنانے والے تھے پاکستان، انہوں نے تو پاکستان بنا دیا ہے، اب ہم نے آگے اس کو کس طریقے سے لے کے جانا ہے۔ ہم مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، لباس ایسا پہنتے ہیں کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اردو زبان بولنے پہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اگر کوئی عورت ہمیں ایسے ملتی، کہتی ارے یار تمہارا بچہ تو اردو بولتا ہی نہیں ہے، تو ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں بچوں کو اپنے اردو سکھانی چاہیے۔ ہم ٹیکس نہیں دیتے، ٹریفک سگنلز جو ہم آرام سے باہر، وہی پاکستانی جو ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو تمام جو ٹریفک سگنلز ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، پر اپنے ملک میں اس کا احترام جو ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، اس کا احترام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ قطار میں کھڑے ہونا ہم شرم محسوس کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، بیٹیوں کو جائیداد کا حصہ نہیں دیتے، بیوی کو حق مہر نہیں دیتے، والدین، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار کسی کے حقوق نبھاتے نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، یہاں پر میں یہ ایک چھوٹا سا شعر کہنا چاہوں گی، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس ایک منٹ کی بات اور کہوں گی، میرے خیال سے میرا ٹائم بھی ایکسیڈ ہو رہا ہے۔ ایمان کی جو کمزوری کی میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو ہم اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ جو بھی پولیٹیشین ہمارا حکومت کے اندر آ جاتا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اور کہتے ہیں یہ تو سب کرپشن کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں کرتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان بنا تھا، جدوجہد کے ساتھ بنا تھا، قربانیوں کے ساتھ بنا تھا، ان کی قربانیوں کے بعد جو پاکستان اب حاصل ہو گیا ہے، تو اس میں اتنی بڑی بریجز بن جانا، جو ٹرینیں ہیں ان کے اسٹیشنز کا بن جانا، عمارتوں کا بن جانا، مالز کا بن جانا، بڑے بڑے اسکائی کریپرز کا بن جانا، تو یہ ایسا ہی تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو ہر انسان جو اپنے وقت پر آیا ہے اس نے کام کیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ جو میرا پیغام یہی ہے کہ جو بھی اقتدار میں لوگ آتے ہیں ان پر اعتماد کریں، یہی ایمان ہے۔ آج یہی میرا موضوع بھی ہے، ان کا ساتھ دیں۔ جب تک آپ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ سے ہی وہ ملک کی ترقی میں جو ہے وہ کام کر سکیں گے۔ یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ہر انسان بدلنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتے، ایک گھر کو بدل لو، ایک گھر میں جو اپنے حقوق فرائض سب لوگ نبھا دیں،
نبھانا شروع کر دیں، گھر بدلے گا، محلہ بدلے گا، ملک بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی بہت بہت جلد۔ اختتام کروں گی یہاں پر اس شعر کے ساتھ کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنے گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے ڈھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ ام ابراہیم۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ احمد فراز کا یہ شعر یقیناً آپ کی بات پر پورا اترتا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ